अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 8वां पारा सूरह अल आराफ की आयत नंबर 49 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल आराफ आयत नंबर 49 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमतिही उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि साहिब अराफ जहन्नमियों के साथ बात कर रहे हैं और उसमें वो कहते हैं, जब उनका चेहरा उनकी तरफ किया जाता है, सबसे पहले तो ये दुआ मांगते हैं, अपने रब से इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह हमें इन जालिम लोगों में शामिल ना फरमाना जिन्होंने तेरी नाफरमानी की, जिन्होंने दुनिया में मनमानी ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह हमें इससे बचा के रखना, या अल्लाह हमें इनके साथ ना भेजना, इनके पास हम नहीं जाना चाहते, ये जालिम लोग हैं। और फिर वो उनसे पुकारेंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे सवाल उनसे किया था कि क्या तुम्हारी जमात जिसमें दुनिया में तुम्हें बड़ा ज़ौम था कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, तुम्हारे फ़िरके ने, तुम्हारे गिरोह ने, तुम्हारे जिसके ऊपर तुम जिसको लीडर माना हुआ था उसके ने, उस जमात ने क्या तुम्हें कोई फ़ायदा दिया? तुमने अल्लाह का कलाम छोड़ा, कुरान को छोड़ा, किसी के साथ लग गए, मखलूक के साथ लग गए, उसको बना लिया, सुन्नत को छोड़ा, किताब को छोड़ा, अल्लाह को छोड़ा, तो क्या उसने तुम्हें फ़ायदा दिया? या वो दुनिया में जो तकब्बर था वो कहता था मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ना किताब की, ना कुरान की, ना नबी की, ना दीन की, ना तालीम की, मैं बिल्कुल कामयाब हूँ, बिल्कुल मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है, मुझे उसने दुनिया में बहुत कुछ दिया हुआ है। तो क्या इन चीज़ों ने तुम्हें कोई फ़ायदा दिया? आगे बात वही कर रहे हैं साहिब अराफ उन जहन्नमियों से, अहाउलाए, क्या यही लोग हैं जो अहले जन्नत, वो जो पहले देख चुके होते हैं उनके बारे में, क्या यही वो लोग हैं ना अहले जन्नत वाले, अल्लाज़ीना जिनके बारे में अक्सम तुम कस्में खाया करते थे, बड़ी पक्की मजबूत अल्लाह की कस्में खाया करते थे। ला यनालो ला यनालुहुमुल्लाह बिरहमते, इनको अल्लाह की रहमत नहीं पहुँचेगी। ये दुनिया में भी गरीब हैं, ये दुनिया में भी मुफलिस हैं, एक वक़्त का क्या, 3 वक़्त का क्या, इनके पास तो कई कई दिनों के फाके हैं। हमारे साथ लोग भी हैं, हमारे पास रिज़्क़ की फरावानी है, हमारे नौकर चाकर भी, हमारे दारे भी आबाद हैं, हमारे घर भी आबाद हैं, हमारी औलादें भी हैं, ये तो गरीब लोग हैं, इनको अल्लाह की रहमत नहीं पहुंची, अल्लाह की रहमत हमें पहुंची हुई है, ये नहीं सही रास्ते पे, हम सही रास्ते पे हैं। ईमान वालों को कहा करते थे, मक्का वाले यही कहा करते थे ना। और आज भी ऐसे ही होता है, जो कोई दाढ़ी रख लेता है, जो कोई नेकी की तरफ आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करता है, उसको बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं। ये तो फ़लाँ करता है, ये तो फ़लाँ नहीं करता, नहीं करता। सारी दुनिया करे या सारी दुनिया ना करे, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत समझ के कर रहे हैं तो वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। तो कहते तुम तो कहा करते थे दुनिया में कि इन मुसलमानों के बारे में कि इनको ना दुनिया में अल्लाह की रहमत पहुँची है, ना इनको आखिरत में पहुँचेगी। हम ही यहाँ भी कामयाब हैं, यहाँ ही हमें भी रोज़ी रिज़्क ज़्यादा मिला हुआ है, तो आखिरत में भी अल्लाह ही हमें ही देगा। ये इधर भी भूखे हैं, ये आखिरत में भी भूखे हैं। उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम, अल्लाह ने तो इनको दाखिल कर दिया है जन्नत में, और ये तो इनके ऊपर ना कोई डर है, ना कोई खौफ है। मौत का खौफ भी ख़त्म हो गया, रिज़्क का खौफ भी ख़त्म हो गया, हर परेशानी का खौफ भी ख़त्म हो गया, और जहन्नम का खौफ भी ख़त्म हो गया, अल्लाह ने बचा लिया। वला अंतुम तहज़नून, और ना ही इनको कोई गम है। इनकी तो सारी दुनिया की ज़िंदगी बेहतरीन हो गई, ना इनके ऊपर कोई गम है और ना इनके ऊपर कोई परेशानी है। ये तो कामयाब हो गया। हालांकि दुनिया में तो तुम कहते थे ये तो बड़े नाकाम लोग हैं, इस दीन की तरफ मत जाओ, अगर अल्लाह ने दीन देना होता तो हमें देते, हम बड़े खुशहाल लोग हैं। वनादा अस्हाबुन्नारे, अब पहले जन्नत वालों की बात हुई, फिर साहिब अराफ की बात हुई, और अब बात हो रही है वनादा अस्हाबुन्नारे, कि अब आवाज़ देंगे, पुकारेंगे अस्हाबुन्नार, अहले जहन्नम। जी, इंसान जन्नत में और जहन्नम में एक दूसरे को सारे पहचान रहे होंगे, सब पहचानते होंगे एक दूसरे को। ये दुनिया के रिश्ते, दुनिया के प्रॉब्लम, दुनिया की बातें, ये सारी की सारी इंसान को भूली नहीं होंगी। जैसे अब अलस्तु बिरब्बे का हमारे शऊर में, हमारे मोरल में तो उसका शऊर मौजूद है, बुराई और नेकी का, लेकिन हमें वो याद नहीं है। लेकिन दुनिया हमें भूलेगी नहीं।
जिस को दुनिया میں جو ہم نے کہا تھا وہ سارا ہمیں یاد ہوگا، جس کو اچھی بات کی ہے وہ بھی یاد ہوگی، اور کسی کے ساتھ اگر غلط بات کی ہے تو وہ بھی ہمیں یاد ہوگی۔ تو یہ پکاریں گے ہمیں اپنے ان دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو جو جنت میں ہوں گے، ان کو جہنم اہل جنت کو پکاریں گے، ان افیزو، یہ کہ ہمیں فائدہ پہنچاؤ، ہماری مدد کرو، ہمیں فائدہ دو، ہماری طرف ڈالو، علینا، ہماری طرف، من الماء، اللہ نے جو تمہیں پانی عطا فرمایا ہے، جو تمہارے پاس پانی ہے، جنت میں جہنم میں پانی نہیں ہوگا، بڑی پیاس ہوگی۔ آگے ہم پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ، ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں نہ کرنا۔ کھولتا ہوا پانی ہوگا، پئیں گے، انتڑیاں منہ سارا گل جائے گا، پیپ ہوگی، لیکن اتنی پیاس ہوگی کہ اس کے باوجود اس کو پئیں گے، کہیں گے کہ ہمیں پانی تو دو۔ او مما رزقکم اللہ، اور وہ رزق، وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہیں جنت میں دی ہیں، کچھ اس میں سے ہمیں بھی عطا کرو، کچھ ہمیں بھی دو۔ یہ پکار ہوگی۔ دنیا میں جن کو کہتے تھے کہ آپ کے لیے تو جنت نہیں ہے، جنت بھی ہمارے لیے، دنیا بھی ہمارے لیے، آج ان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے کہ ہمیں دیں ان میں سے کچھ۔ اب اللہ کیا فرمائے گا؟ قالو، کہیں گے وہ، ان اللہ، بے شک اللہ نے، حرمہما علی الکافرین، جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ کافروں پہ حرام کر دی۔ پیچھے آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2 دن پہلے پڑھا تھا تقریباً، کہ اس دنیا کے اندر جو رزق مل رہا ہے وہ ان نیک لوگوں کی وجہ سے مل رہا ہے جو اللہ کے ایمان والے اور اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ان کے طفیل، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے رہا ہے، لیکن آخرت میں خالص ان کے لیے ہو جائے گا جو ایمان والے ہیں، آخرت میں ان کو نہیں ملے گا کافروں کو۔ اب وہ وقت آ گیا، دنیا کی بات دنیا میں رہ گئی، اب وہ وقت آ گیا کہ وہ اس کو، ان کو کوئی نہیں ملے گی۔ تو صاحب اعراف، یہ اعراف والوں کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، کیا سبق ملتا ہے، کہ کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑے اور کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن جب رب کا میزان لگا ہوا ہوگا تو اگر نیکیوں کی طرف ایک سوابہ کے برابر، سوابہ کہتے ہیں جوں کے انڈے کے برابر بھی اگر وہ پلڑا بھاری ہوگا، اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو اتنی چھوٹی سی نیکی کو بھی اس دن انسان ترسے گا، لیکن آج زندگی ہے، آج وقت ہے، آج نیکیوں کے مواقع ہیں، جب بھی کوئی نیکی کا موقع ملے اس کو کبھی بھی ضائع نہ کرے کہ میرے پاس بہت ہے، میں نے بہت کر لی ہے، یا اس کو نہیں سمجھے، اور کبھی بھی کوئی گناہ کا موقع ملے اس کو کبھی بھی قریب نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے یہی وہ چھوٹا سا کم ترین گناہ ہو جو قیامت والے دن ہمارے پلڑے کو ادھر سے ادھر کر دے۔ ثوابہ جوں کے انڈے کے برابر بھی اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی تو رب جنت عطا فرمائیں گے۔ کتنی اہمیت ہے نیکیوں کی، اور کتنا خوف ہونا چاہیے انسان کو گناہ۔ اللہ نے ان کافروں پہ حرام کیا، اور یہ کافر ہے کون؟ اللہ اگلی آیت میں ان کا تعارف فرما رہا ہے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھا۔ کھیل تماشا کیا ہوتا ہے؟ شغل کیا ہوتا ہے؟ شغل کیا ہوتا ہے؟ ویکینڈ پہ کرتے ہیں، پورا ہفتہ بڑا سنجیدگی سے دنیا کماتے ہیں، دنیا کے کام کرتے ہیں، اور چلیں آج شغل میلہ لگا لیں۔ ایسے ہی ہے، جب دل کی نماز پڑھ لی، جب دل کی اللہ کا بات مان لی، جب نہیں موڈ تو نہیں مانا۔ اس کے اندر بھی اگر وہ کرنے کے آ گیا تو اگر دنیا کا کوئی کام ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تفریح کو ملتوی کر دو، سیر و تفریح کو ملتوی کر دو، آج نہیں جانا پارک کے لیے، آؤٹنگ کے لیے، آج تو بڑا دنیا کا ضروری کام آ گیا، دفتر میں بڑی میٹنگ آ گئی۔ تو دین کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، دنیا کو آگے کر دیتے ہیں، دنیا کو انہوں نے کھیل تماشا، موڈ مرضی، جب دل چاہا، جب دنیا کے کاموں سے دل بھر گیا اس وقت تھوڑا سا قرآن بھی دیکھ لیا، تھوڑا سا نماز بھی پڑھ لی، اللہ کو یاد کر لیا، تسبیح بھی پڑھ لی، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے، سب کچھ وہی دنیا کو سمجھ لیا، وہی جیسے بابر با عیش کوش والی بات، سارا کچھ دنیا کے لیے، اور دین کا تھوڑا سا وقت جہاں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے نا، دنیا کو نقصان پہنچائے بغیر نہیں، حالانکہ اس کا الٹ ہو جائے، دین کا پورا وقت اور اس کے اندر دنیا ایڈجسٹ کریں جتنی زندگی کے لیے ضرورت ہے۔ پہلی ان کی غلطی یہ کافروں کی، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهُمْ، دوسری ان کی کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی آیات کو بھلا دیا، انہوں نے ہمیں بھلا دیا، ہمارے حکموں کو بھلا دیا، آج ہم نے ان کو بھلا دیا، جہنم میں ڈال دیا،
اب وہ پکارتے رہیں، چیختے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، جو مرضی ہے کہتے رہیں، ہم ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیں۔ کیوں؟ دنیا میں وہ اتنے غرق تھے، انہوں نے ہمارے قرآن کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو پڑھیں، ہمارے نبی کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کی سیرت اور سنت پہ عمل کریں، ہمارے دین کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ آج ہم نے بلا دیا انہوں نے دین میں۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور ہماری ان قرآن کی آیات کو، ہمارے حکموں کو، ہماری قدرت کی نشانیوں کو وہ چھوٹا سمجھتے تھے۔ ان 3 گناہوں کی پاداش میں اللہ کہہ رہے کہ ہم نے ان کو جہنم میں ڈال دیا، جنت کی ساری نعمتیں ان کے لیے حرام کر دیں۔ پہلی کیا؟ کہ دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا تھا۔ جب موڈ آ گیا، موسم اچھا ہے جی سیر و تفریح کرتے ہیں، موسم اچھا ہے چلیں نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، چلیں آج یہ بھی کر لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، ایک نماز پڑھی، ہفتے میں پڑھی، عید کی پڑھ لی، جمعے کی پڑھ لی، باقی کوئی پرواہ نہیں، کوئی یاد نہیں ہے روزوں کا، حج کا، زکوٰۃ کا، کسی کی مدد کرنے کا۔ اور پھر دنیا میں ایسے غرق ہو گئے کہ رب کو بھلا بیٹھے۔ جس نے رب کو بلایا، رب نے اس کو بلا دی، رب کو تو پرواہ ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی، اور پھر اللہ کی آیات سے اپنے آپ کو بہتر اور برتر سمجھ کے ان کو پیچھے ڈال دیا۔ یہ لوگ کافر ہیں، جہنم والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی، قرآن کی زندگی کا بہترین وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ ایسا وقت جو ہمارا کسی اور کام کا نہیں، اس کو ہم دین کے لیے لگائیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔